بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مدارس میں ابتدائی طلباء کو عقائد و مسائل وغیرہ سکھانے کے لیے انوار شریعت پڑھائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل انوار شریعت شروع کریں گے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ تو یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، 2 3 4 5 10 نہیں، بلکہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شیر نہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، برابر نہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ زمین، آسمان اور دنیا میں جو کچھ ہے، پہاڑ، نہر، ندی، نالے، جو کچھ ہے، پیڑ پودے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی مخلوق ہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا پیدا کرنے والا ماننا چاہیے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے مستحق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے سب فانی ہے، یعنی سب ختم ہونے والا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ ہمیشہ تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب جو بعد میں پیدا کیا گیا، جو چیز بعد میں پیدا کی گئی، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز خود بعد میں پیدا کی گئی ہو، جو چیز خود ختم ہونے والی ہو، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز دوسرے کی پیدا کی ہوئی ہو، جس چیز کو دوسرے نے بنایا ہو، وہ عبادت کے لائق کس طرح ہوگی؟ وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو؟ جسے دوسرے نے بنایا ہو، دوسرے نے پیدا کیا ہو، تو وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو؟ جیسا کہ آج کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک قوم ہے کہ وہ اپنے سمجھ لیجیے خدا جسے مانتے ہیں، اس کو خود بناتے ہیں، یعنی بت بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنا کر اسے پوجا کرتے ہیں۔ خیر، وہی عبادت کا مستحق ہے اور دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ دنیا میں جسے جو کچھ ملتا ہے سب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے دوسرے لوگ سب سبب بنتے ہیں۔ کوئی کہے کہ مجھے تو میرا مالک روزی دیتا ہے، مجھے تو فلاں روزی دیتا ہے، مجھے تو فلاں پیسہ دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے۔ حقیقتاً روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تم لاکھ کوشش کر لو، تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا لکھا ہوگا، آپ کی قسمت میں جتنی لکھی ہوگی، بندہ اتنا ہی پائے گا، چاہے جتنی محنت کرے، چاہے جتنی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہی سب کو روزی دیتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہی دعا کرنی چاہیے، عرض کرنی چاہیے۔ امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ امیری، غریبی، عزت، ذلت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے امیر بنائے، جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں امیری، غریبی وغیرہ سب ہے۔
جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب کیا، تو اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے غریب کیا ہے تو اس کے لیے غریب رہنے میں ہی بھلائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے غریب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ امیر ہوتا تو وہ نافرمانی کرتا، وہ گناہوں میں پیسہ خرچ کرتا، تو اس کے لیے غریب ہونا بہتر تھا، تو اللہ نے اسے غریب کیا۔ اور جس کے لیے امیر ہونا بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے امیر کیا۔ اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ پیسہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کا امتحان کرے کہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کا ہر کام حکمت ہے، اب چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا ہر کام حکمت ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ کمال و خوبی والا ہے، اللہ تعالیٰ کمال و خوبی والا ہے، تمام کمالات اور خوبی کا اللہ تعالیٰ جامع ہے۔ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اب جب دنیا میں ہم کسی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جب مخلوق ایک چیز کو برا سمجھتا ہے تو وہ چیز مخلوق میں جو چیز بری سمجھی جاتی ہے وہ چیز خالق میں کیسے ہوگی؟ جھوٹ اگر کوئی بندہ بولے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق میں جو چیز بری سمجھی جا رہی ہے تو وہ بری چیز خالق میں کیسے پائی جا سکتی ہے؟ کیوں کہ پائی جا سکتی ہے؟ خیر، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عیب کا ماننا، کوئی بھی عیب، بری بات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، ماننا، یہ کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، صد بار نعوذ باللہ، تو وہ سب گمراہ ہیں۔ خیر، سوال، کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ کہنا جائز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ کہہ سکتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ کہنا کفر ہے۔ سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کہنا کیسا؟ جواب، یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر والا، جب اوپر ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے اس لیے ہم اوپر والا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، پھر یہ تو کفر ہوگا، بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، مکان ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی اوپر والا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اس کی شوکت، اس کی شان و شوکت بہت بلند ہے، یہ سمجھ کے اوپر والا کہہ رہا ہے، تب بھی علماء نے منع کیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ میاں کہنا کیسا؟ جواب، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ لفظ میاں کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ ایسے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ میاں کہنا درست نہیں، صحیح نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ درسی کتب کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔